سر اگر یہ بیان حکومت کی جانب سے آتا کہ ان مذاکرات کا اور یہ جو فیصلہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، اس کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، پھر تو سر سمجھ میں آتا ہے. سر اگر پی ٹی آئی والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر تو اس بات کو زیادہ وزن اس بات کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ جی بیک ڈور بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. پی ٹی آئی خود چاہتی ہے کیونکہ فائن اگر یہ ڈیلے ہو رہا ہے اور مذاکرات اس سے ایک دن پہلے ہوتے ہیں تو وی آر اوکے ود اٹ، وی آر فائن ود اٹ. دیکھو آسما، ایک تو یہ ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. ایک پرائیویٹ منی تھی کہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے لندن گئی اور لندن کی کرائم ایجنسی نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اس کے بعد جس ملک سے وہ گئی تھی اس ملک سے کہا گیا کہ پیسے وہاں سے آئے ہیں، اور ایک سیکرٹ ڈیل کے ذریعے جو یہ کہتے ہیں نا کہ لفافہ لہرایا عمران خان نے، کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ جو بھی ایگریمنٹ ہے اس کے مدرجات آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. انہوں نے اپنا اس میں سے کمیشن بھی رکھا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے آئیے پیسے وہاں چلے جائیں گے. اس میں ایک تو یہ آسما کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو انڈر ویلیو کر کے وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ملک ریاض صاحب کو وہاں پہ زمین دی، اس کے بعد میں ویلیو اسیسمنٹ کی ہے سپریم کورٹ نے. انہوں نے کہا جی آپ نے 460 ارب روپے سستی خریدی ہے، لہٰذا ایک اکاؤنٹ کھلا. ملک ریاض سے کہا گیا کہ آپ اس میں پیسے جمع کروائیں گے، تو ملک ریاض نے وہ اپنی پرائیویٹ منی وہاں پہ آ کے پار کر دی، کس کی شکل میں ہو گئے. اب اس سے پرسنل گینز تو کوئی ہے نہیں عمران خان کے یا بشرا بی بی کے یا کسی اور کے. اگر کوئی ٹرسٹ بنا بھی ہے تو ٹرسٹ میں پیسے گئے، یونیورسٹی بن گئی. تو کیس میں ایکچولی جو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آئے گا یہاں سے کنوکشن کر دیں، کم از کم آپ کو ہائی کورٹ کے اندر ان کو ضمانت تو مل ہی جائے گی نا. بعد میں کیس بھلے چلتا رہے تو چلتا رہے. اب پرابلم یہ ہے کہ مذاکرات ایپریٹلی جو ہو رہے ہیں، نسیم نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ حکومت کے پلے تو کچھ ہے نہیں. وہ تو پیچھے ویک دینے کا جناب کی کرنا ہے سر دسو. اب ظاہری سی بات ہے انہوں نے خود تو کوئی فیصلہ کرنا نہیں ہے. ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں بھی مذاکراتی ٹیم عمران خان سے ملتی رہی، لیکن علی امین گنڈاپور کی علیحدگی میں ملاقات بھی ہوتی تھی. کل آپ نے دیکھا کور ہیڈ کوارٹر میں بھی وہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے. تو کچھ نہ کچھ ہے ایسا، اور میرا خیال میں یہی وجہ ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. ڈیلے اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ بجائے یہ کہ یہاں پہ بھی ایک illogical قسم کا فیصلہ دے دیا جائے جو بعد میں اڑ جائے، تو امپریشن جائے کہ کیس بھی ایک بڑا سادہ قسم کا تھا اور ہم نے ختم کر دیا یا ختم ہو گیا. لیکن میں جو دوسری بات کرنے جا رہا ہوں آسما، وہ یہ کہ لوگ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ کو نہیں سمجھتے. یہ جو 20 جنوری کی بار بار بات کرتے ہیں نا، امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ ملک ایٹم بم بنائے، ہم نے بنایا. اس نے $2 کھرب لگائے افغانستان میں افغانستان کی جنگ جیتنے کے لیے، اور پاکستان سے کہا کہ اپنا رول پلے کرے. پاکستان نے اپنا رول پلے نہیں کیا، یا کم از کم اپنا کاندھا اس طرح پیش نہیں کیا. افغان جنگ کو پہلے کی بات الگ ہے، لیکن کم از کم اس بار ڈکٹیشن نہیں لی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 26 کروڑ کا یہ ملک امریکہ کے سامنے بالکل ہی لیٹ جائے گا اور وہاں سے جو ڈکٹیشن ہے اس کو قبول کر لی جائے گا. بہتر یہ ہوگا کہ پلیئرز خود بیٹھ کے چیزوں کو وہ کریں تاکہ ہم تماشا بننے سے بچ جائیں.